ذاکر صاحبہ، آپ آج کے خاص اس ٹاپک کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہمیں کچھ بتائیں کہ قرآن اور احادیث اور آیات کے حوالے سے ان کی روشنی میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک شخصیت ہے، ان سے کتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ہماری عورتوں کو جو ہمارے یہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دھرتی ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے امت مسلمہ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی اور اپنے وقت کے امام کے حضور میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گی۔ آج وہ دن ہے کہ جسے رسول خدا نے جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو رسول نے کہا کہ یہ عام الحزن کا سال قرار دیا۔ بی بی کی شہادت کا اس قدر غم منایا کہ وہ سال عام الحزن کے نام سے منسوب ہو گیا۔ شہزادی کی ذات کو سمجھنے کے لیے کلام الہی اور زبان مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک مسلمان کا ایمان ختیجہ، ہر ایک مسلمان کا ایمان ختیجہ، اسلام پہ ہے آپ کا احسان ختیجہ۔ داماد علی ہیں تو حسنین نواسے اور شوہر ہے تو نبیوں کا سلطان ختیجہ۔ اسلام پہ کرتی نہ اگر آپ وہ خرچہ تو دین کبھی چڑھتا نہ پروان ختیجہ۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جن کے القابات طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، کہ جو سردار التجار ہیں، کہ جو صدیقہ ہیں، کہ جو امین ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ اس زمانے میں کہ جب عرب جہالت اور گمراہی کے دور میں مبتلا تھا، یہ وہ دور ہے کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش پہ غم منایا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں رہ کے بی بی کو جو لقب ملا ہے وہ طاہرہ کا لقب ملا ہے، اور اس بی بی کا اخلاق، اس بی بی کا کردار منہ بولتا ثبوت ہے خدا انہی لوگوں کو چنا کرتا ہے کہ جن میں ظرف کشادہ ہو۔ بی بی کا کردار ایسا تھا کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے نا، تو یہ بی بی اپنی کنیزوں سے کہتی تھی کہ جاؤ عرب میں اعلان کر دو کہ کوئی آج کے بعد اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے، اسے لے کر آ جاؤ۔ نہ صرف لے کر آتی تھی، کفالت کرتی تھی، ان کی ایسی تربیت کرتی تھی کہ وہ مفسرہ بنتی تھی، مدبر بنتی تھی، اور پھر ان کی شادیاں کیا کرتی تھی۔ پورے عرب میں بی بی کے چرچے تھے، اخلاق کے، سخاوت کے اور علم کے، اتنی کہ سردار تجار کہلاتی تھی، یعنی تاجروں کی سردار، مشیر کہلاتی تھی۔ بڑے بڑے تاجر، رئیس، سردار بی بی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے مشورہ کرنے کے لیے۔ کیا کہنا، بالکل یہ بی بی وہ ہیں کہ رسول خدا ایک مرتبہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدیجہ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور بی بی کہتی ہیں کہ وہ خود سلام اور ساری سلامتیاں ان کے لیے اور میری طرف سے بھی انہیں سلام ہو۔ اس بی بی کے اوصاف کیا بیان کیے جائیں کہ یہ وہ زمانہ کہ جب جہالت اور گمراہی کا تھا، اس وقت میں کوئی اسلام نہیں لے کر آیا تھا، کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، مگر جناب خدیجہ کے گھرانے کا کوئی بت نہیں تھا، وہ دین ابراہیمی پہ معمور تھے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسالت کی تائید کی، رسالت کا اعلان کیا۔ اور کس طرح سے، اگر اجازت ہے تو میں گفتگو جاری رکھوں، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب رسول خدا کے اخلاق کے، رسول خدا کی کردار کے کہ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، چرچے پورے عرب میں مشہور تھے، اور یہ بھی مشہور تھا کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا میسرہ جاؤ ابو طالب کے گھر جاؤ اور محمد عربی کو لے کر آؤ، ان سے درخواست کرو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی تجارت ان کے ساتھ کروں، میں اپنا مال ان کے ساتھ تجارت میں شامل کروں۔ جناب ابو طالب کے پاس جب ان کی کنیزیں آئیں، جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر وہاں آئے، جناب خدیجہ الکبریٰ کے حرم سرا میں آئے۔ بی بی نے جب نورانی پیشانی کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا مرحبا، یہی وہ شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ چونکہ جناب میسرہ جو کہ غلام ہیں، بی بی کا مال لے کے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، نفع ہو نقصان ہو اس طرح کے ڈیلز کیا کرتے تھے۔ میسرہ کو بلایا اور کہا دیکھو میسرہ، آج سے تمہاری ڈیوٹی تبدیل ہو گئی ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے، یہ مال یہ لے کر جائیں گے، آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے،
فقط اور فقط آپ نے دیکھنا ہے. اگر یہ کہیں دن ہے تو آپ کہیں دن ہے, اگر یہ کہیں رات ہے. دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا ان کو, دیکھ کر پہچان لیا. کیا کہنے, آگے بڑھیں گے. صرف ایک جملہ کہہ دیجئے کہ ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی آیتوں کا نزول نہیں آیا, ابھی اطاعت کا حکم نہیں آیا, مگر جناب خدیجہ الکبریٰ ہماری جان قربان کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے, میسرہ جیسا یہ کہیں ویسا ہی کرنا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طریقے سے ہم ان کی شخصیت سے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عورتیں جو ہے نا, بینگ اے وائف, ایک بیوی جب شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے کس طریقے سے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے, اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس ان کی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے آج کل ہم نے دیکھا ہے بہت کافی ایسے کپلز میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, پیسے کی تنگی آ گئی تو میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی سسرال میں کسی سے, کسی ساس کے ساتھ, کسی نند کے ساتھ کچھ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا تو میاں بیوی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ایک اچھی بیوی کی مثال کے طور پر ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرسنالٹی, ان کے جو وجود ہے, ان کی شخصیت سے کیا کچھ اور کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ پتہ ہے کہاں ہے, میں اور آپ نا رول ماڈل دوسرے کریکٹر کو بناتے ہیں, جبکہ مجھے اور آپ کو رول ماڈل قرآنی اور نورانی شخصیت کو بنانا چاہیے. بالکل, بہت اچھا. شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہماری جان قربان, یقین جانیے ایسی مثال ہے خواتین کے لیے اسپیشلی کی مشعل راہ ہے. وہ کس طرح سے کہ بی بی کا ایک لقب ہے ملکۃ العرب, عرب کی ملکہ. یہ لقب ان کو اس لیے نہیں بلکہ ملا کہ ویسی تھی, بلکہ ان کو دولت مند, صاحب ثروت تھی, صاحب کردار تھی. مگر جب عقد ہوا, عقد کے بعد جب آئیں تو بی بی نے پتہ ہے سب سے پہلے کیا کام کیا. پہلے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ بازاروں میں اگر کوئی کنیز, کوئی غلام, ان کے کپڑے دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ کسی اور کے نہیں بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے غلام اور کنیز ہیں. کیا ان کے لباس ہوں گے. تو جب یہ عقد کر کے آئی نا بی بی نے اپنی تمام تر دولت رسول خدا کے قدموں میں رکھ دی اور اپنے غلام سے کہا سونے کی اشرفیوں کے سکوں کا ڈھیر لگا دیا اور کہا پورے عرب میں اعلان کر دو. جناب خدیجہ سے لوگ قرض لیا کرتے تھے, مقروض تھے, کہنے کہ اعلان کروا دو کہ جو بھی اپنا قرض معاف کروانا چاہتا ہے میرے محمد کا کلمہ پڑھ لے, میں اس کا قرض معاف کر دوں. سبحان اللہ. اور پھر وہ جو سونے کی ڈھیریاں صبح میں دے کے بھیجا کرتی تھی کہ جو بھی آئے اس سے کہو کہ میرے محمد کا کلمہ پڑھے اور اس کو نوازتے چلے جاؤ. یہاں تک کہ اگر ہم آج کے لیے کمپیریزن کریں تو ہم دیکھیں گے اگر کوئی ایسی شادی کہ جس میں بیوی صاحب ثروت ہے اور شوہر تھوڑا اسٹیٹس وائز اگر کم ہے تو وہ اتنا روب اور اتنا وہ بات پہ اس تانے دینا, بات پہ سنانا. اور آج کل کا جو دور ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. سب سے پہلی وجہ کہ صبر اور تحمل نہیں, دوسری وجہ اسٹیٹس. ہمارا معیار یہ قرآنی اور نورانی شخصیات ہیں, ہمارا معیار کیا ہے, دولت. ہمارا معیار اسٹیٹس ہے, اس کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کریں. جبکہ اگر ہم مطالعہ کریں جناب خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو خود خاتون جنت ہیں. ان دونوں شخصیات کا اگر مطالعہ کریں تو بیویوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے. آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ جب رسول خدا غار میں جایا کرتے تھے, آج کی عورت نعرہ لگاتی ہوئی نظر آتی, مجھ پہ کسی کا فرض نہیں ہے. وومن پاور, وومن رائٹس بتاتی ہے کہ ہماری رائٹس, ہمارے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانا بنا کے دیں, اپنی شوہر کی خدمت کریں. ہم کس کی پیروی کریں, ہم کس کی سیرت سیکھ رہے ہیں. جبکہ یہ بیوی جو ملکۃ العرب ہے اپنے ہاتھوں سے نہ صرف کھانا بناتی تھی بلکہ خود لے کر جایا کرتی تھی غار میں. جب جا کے دیتی تھی نا, یہی امر طریقہ جاری رہا. اس وقت رسول خدا نے کہا جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا کہ اے خدیجہ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. کیا مقام ہے اس بیوی کا. اسی لیے ہم خدیجہ الکبریٰ کو سلام اللہ علیہا کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے سلام بھیجا. اور ایسی بات کہ جب وہ آپ کھانا لے کر جاتی تھی, اور ایک چیز پھر ہم ڈی صاحب کی طرف آئیں گے کہ آپ جب کھانا لے کر جاتی تھی تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی کہ آپ اگر عبادت میں مصروف ہے تو وہیں کھانا رکھ کر آپ اسی پاؤں واپس پلٹ کر آتی تھی, کبھی شکوہ نہیں کیا آپ